الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس لیے ایک موٹی بات یاد رکھ لو، سجدہ ہو، قربانی ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، چومنا چاٹنا ہو، غیر اللہ کے سوا کرو، اللہ کے سوا کوئی کہ تو اس کو شرک کہا جائے۔ اب دیکھو نا، کعبہ شریف تمہارے سامنے ہے، عمرے پہ آئے ہو ماشاءاللہ، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، رکن یمانی پہ ہاتھ لگاتے ہو، اور دو کونے جو ہے رکن عراقی، رکن شامی، ان کو نہ ہاتھ لگاتے ہو نہ اشارہ کرتے ہو۔ وہ کعبہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جہاں حضور نے بوسہ دیا، بوسہ دینا سنت، جہاں حضور نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانا سنت، اور جہاں حضور نے ہاتھ نہیں لگایا وہاں نہ لگانا سنت۔ تو ہم تو اللہ کے نبی کے پابند ہیں۔ اور ایک پرانی بات ہے، یاد نہیں مجھے، ہے تو خیر بچپن کی بات، تو پتہ نہیں کون سی مزار تھی، بہرحال فاتحہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہم فاتحہ نہیں پڑھتے یا بزرگوں کی مزاروں پہ نہیں جاتے، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو وہاں ایک آدمی آگے مجھے کہنے لگا، مکی صاحب آپ ایسے ناراض ہو جاتے ہیں، بندہ بیوی کو بھی تو بوسہ دیتا ہے نا، اگر ہم نے پیر کو دے دیا تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا تم ان کو بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے ہو؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا بیوی کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ بھی تم پیر کے ساتھ کرتے ہو؟ کہتا نہیں جی نہیں۔ میں نے کہا توبہ کرو خدا کے بندے، بیوی کے بوسے کا حکم تو خدا نے دیا ہے کہ ہماری بیوی ہے، ہمیں حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھو۔ ہمیں حضور نے سنت عمل کر کے دکھایا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی حضور وضو کے بعد بھی بوسہ دیتے تھے، تاکہ مسئلہ بھی سمجھ جائے کہ بیوی کو بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تم کسی اور کو نہ بوسہ دینا شروع کر دینا۔ ہاں آج کل لوگ اپنی بیوی کو نہیں دیتے، لوگوں کی بیویوں کو دیتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کے گھرانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی عزتوں، عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ یہی ہماری سرمایہ ہوتا ہے، یہی ہماری عزت ہوتی ہے۔ اگر عزت محفوظ ہو تو وہ بہت بڑی بات ہے، اور خدا نہ خواستہ ایک دفعہ عورت گناہ کر لینا پھر وہ بند نہیں ہوتا۔